آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگ سے ٹکرا کر آئل ٹینکر تباہ۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق تیل بردار جہاز ایران کی مقرر کردہ راستے سے ہٹ گیا تھا۔ ایران پہلے ہی خبردار کر چکا ہے کہ جو جہاز مخصوص راستے سے ہٹ کر سفر کریں گے وہ اس کے نتائج بھگتیں گے۔ آزاد کشمیر میں انتخابی دنگل کی تیاریاں مکمل۔ الیکشن کا پہلا مرحلہ میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں انتخابات کل ہوں گے۔ پولنگ کے سامان کی ترسیل جاری۔ میرپور، بھمبر اور کوٹلی کے کچھ حلقوں میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، آئی پی پی، جماعت اسلامی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ میرپور پر احسان نہیں کر رہے، قرض ادا کریں گے، حق دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا انتخابی مہم کے سلسلے میں میرپور ڈویژن کے شہریوں کے لیے پیغام۔ کہا عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے بنے ایئرپورٹ اور بسیں تحفہ نہیں، ان کا حق ہے۔ کل پیپلز پارٹی کو کامیاب کریں، آپ کو حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار ملے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پھر آزاد کشمیر کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں کمیشن کے ذریعے ہر شکایت سنی جائے تاکہ ہر متاثرہ خاندان کو انصاف ملے۔ بارہا کمیشن کی تجویز دے چکا ہوں لیکن تاحال کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ تنظیم کے لیے صرف زبان ہلانا پڑتی ہے لیکن خدمت کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ اتنی باتیں کر رہے ہو تو اپنے صوبے میں پنجاب جیسی گرین بسیں دکھاؤ، اسپتال اور سڑکیں دکھاؤ، مریم نواز جیسا اپنا گھر پروگرام دکھاؤ۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا راولپنڈی میں خواتین کے جلسے سے خطاب۔ کہا رونے والے بارش کے بعد چند منٹ کی ویڈیو دکھاتے ہیں، بعد کی تصویر نہیں۔ مخالفین ووٹ پر بھی پیسہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، جھانسے میں نہ آنا۔ آزاد کشمیر کے عوام اور خاص طور پر نوجوان ووٹ کا استعمال انتہائی ذمہ داری اور قومی مفاد مد نظر رکھتے ہوئے کریں۔ آزاد کشمیر کی پائیدار ترقی معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کا ویڈیو پیغام۔ کہا عوام ان عناصر کے دھوکے میں نہ آئیں جو ماضی میں بڑے بڑے وعدے کرتے رہے مگر کامیابی کے بعد عوامی مسائل فراموش کر دیے۔ ووٹ ڈالنے سے پہلے عوام سے کیے گئے ادھورے وعدوں کا جائزہ ضرور لیں۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کی شہریوں سے انتخابات میں بھرپور شرکت کی اپیل۔ کہا ہر شہری اپنا حق رائے دہی استعمال کرے، عوام گھروں سے نکل کر مرضی کے نمائندے کا انتخاب کرے۔ ریاست ووٹرز کی پولنگ اسٹیشن آمد و رفت کے دوران سیکیورٹی یقینی بنائے گی۔ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر خوشحال خان کی سیکرٹری الیکشن کمیشن راجہ شکیل کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر نے کہا کشمیر میں اس وقت میلے کا سماں ہے، الیکشن مہم بھرپور انداز میں جاری ہے۔ سندھ سے کے پی تک کے سیاسی رہنما کشمیر میں موجود ہیں۔ سوشل میڈیا پر لوگوں کو الیکشن سے بدظن کرنے کے لیے ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ امید ہے ووٹر ٹرن آؤٹ پچھلے الیکشن سے زیادہ ہوگا۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن کا کہنا تھا الیکشن مہم کے دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن پرامن انتخابات کے لیے پرعزم ہے۔ مودی کے گودی میڈیا کے خلاف گھر سے آوازیں اٹھنے لگی۔ بھارتی طالبہ نے مودی کے گودی میڈیا کے جھوٹ بے نقاب کر دیے۔ نیہا بورا نے بتایا بھارتی پولیس نے کشمیریوں پر پائلٹ گن سے فائرنگ اتنی عام کر دی کہ دلی تک پہنچ گئی۔ جو ظلم و ستم کشمیر میں ہو رہے تھے وہ نئی دہلی تک پہنچ گئے۔ ہم چپ رہے، کشمیر میں یہ سب ہونے دیا۔ گودی میڈیا انہیں غدار اور پاکستانی ایجنٹ کہتا تھا، آج گودی میڈیا ہمیں ایجنٹ کہہ رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے گودی میڈیا پہلے بھی جھوٹ بول رہا تھا اور اب بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ ہم سمجھتے تھے ہمارے بچے محفوظ ہیں لیکن ایسا نہیں۔ امریکہ کے بعد ایران کا بھی جوابی حملے روکنے کا اعلان۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے امریکہ نے حملے روکے، ہم نے بھی جوابی کارروائیاں معطل کر دی۔ امریکہ اسٹریٹجک فیصلہ سازی کے حوالے سے تھکن کا شکار ہے، اس کے پاس کوئی واضح حکمت عملی نہیں۔ یہ بات صدر ٹرمپ کے فیصلوں اور سینٹ کام کی کارکردگی میں دیکھی جا سکتی ہے۔ حالیہ 15 روزہ حملوں میں امریکی ریڈار تنصیبات معاون مراکز کو نشانہ بنایا، کوشش کی امریکہ مذاکرات کی میز پر واپس آئے، ایم او یو پر عمل کرے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کے حکم کے بعد ہفتوں سے جاری روزانہ حملوں کا سلسلہ رک گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے آج ایران پر حملوں کی منظوری نہیں دی۔ فیصلہ اس وقت کیا گیا جب حکام نے پیٹریاٹ دفاعی میزائلوں کے ذخائر میں کمی اور خلیج فارس میں امریکہ کے عرب اتحادیوں کے دور ہونے کے خدشات پر تشویش کا اظہار کیا۔
ایران کی بحری ناکہ بندی بدستور برقرار ہے. ترجمان امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے امریکی بحریہ نے ایران جانے والے 12 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا. امریکی فوج نے ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر 2 تجارتی جہازوں کو ناکارہ بنا دیا. خلیج عمان میں آئل ٹینکر لاوین کو ناکہ بندی توڑنے کی کوشش پر ناکارہ بنایا گیا. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے تہران میں ایرانی اور عمانی نائب وزرائے خارجہ میں 2 روزہ مذاکرات مفید رہے. آبنائے ہرمز پر عمان کے ساتھ اہم پیش رفت ہوئی ہے. عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز پر تکنیکی اور سیاسی مشاورت جاری ہے. پاسداران انقلاب کا آپریشن نصر 2 میں 200 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ. ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے زخمیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. امریکی عوام کو جھوٹے کمانڈروں کی جانب سے بے وقوف بنانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. اسرائیل نے دوبارہ جنگ شروع کی تو اسے شدید تباہی کا سامنا ہوگا. کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا. ایران کا برطانیہ کو امریکی فوجی کارروائیوں میں شامل نہ ہونے کا انتباہ. پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے اگر برطانیہ ایران کے خلاف فوجی مہم جوئی کا حصہ بنے گا تو نتائج کا خود ذمہ دار ہوگا. ایسی صورت میں برطانیہ ہمارا یقینی اور جائز ہدف بن جائے گا. جنگ کا دائرہ بحیرہ احمر اور کیسپن تک پھیل گیا. حوثیوں کے بحیرہ احمر کے قریب سعودی ساحلی شہروں میں تیل کی تنصیبات پر حملے. ایران کا یوکرین پر بحیرہ کیسپن میں ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنانے کا الزام. یمنی باغیوں کے گروہ حوثی ملیشیا نے ینبع اور جازان میں آرامکو تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملے کیے. حوثیوں نے سعودی عرب میں آئل ریفائنری اور تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا. سعودی حکام کا کہنا ہے حوثی ملیشیا کے حملوں کو ناکام بنا دیا گیا. عرب اتحادی فوج نے صوبہ الحدیدہ اور جزیرہ کمران میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی. جزیرہ کمران یمن کا سب سے بڑا جزیرہ اور باب المندب کے قریب ہے. دورہ پاکستان پر آئے امریکی ارکان کانگریس امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششوں کے معترض. مائیکل بامگارٹنر نے سرکاری ٹی وی سے گفتگو میں کہا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے. پاک امریکہ تعلقات اب صرف سیکیورٹی تک محدود نہیں رہے دیگر شعبوں تک بھی پھیل رہے ہیں. رائن زنکے نے کہا امریکی صدر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان مضبوط رابطہ موجود ہے. اس وقت پاک امریکہ 2 طرفہ تعلقات اپنی مضبوط ترین سطح پر ہیں. امریکی ارکان کانگریس نے پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کا دورہ بھی کیا. پنجاب میں طوفانی بارشوں سے معمولات زندگی شدید متاثر. چھت گرنے سمیت مختلف حادثات میں 11 افراد جان سے گئے. لاہور میں چھتیں گرنے کے واقعات میں خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے. قصور میں چھت گرنے سے 2 افراد لقمہ اجل بنے. گجرات میں مکان کی چھت منہدم 3 بھائی بہن جان سے گئے. گجراوالا میں پانی میں ڈوبنے سے بچہ جاں بحق ہو گیا. حجرہ شاہ مقیم میں چھت گرنے سے خاتون جاں بحق 4 زخمی ہوئے. محکمہ موسمیات کی پنجاب سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں کل سے مزید بارشوں کی پیش گوئی. استور میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ایکسکیویٹر ملبے تلے دب گیا. آپریٹر کو ریسکیو کر لیا گیا. سڑک کی بحالی میں مشکلات کا سامنا. پیاسے کراچی کو پھر پانی کی کمی کا سامنا. دھابیجی پر بجلی کے بریک ڈاؤن کے باعث شہر کو یومیہ 7 کروڑ 50 لاکھ گیلن پانی کی فراہمی معطل. نارتھ ناظم آباد گلبرگ نیو کراچی میں پانی کی سپلائی متاثر. لانڈھی کورنگی اور اسکیم 33 کے بعض علاقوں میں بھی پانی نہیں آ رہا. واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے 8 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی کہ الیکٹرک دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی بحال نہ کر سکی. دھابیجی پمپنگ اسٹیشن کے 3 پمپ عارضی بند ہو گئے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا تربت میں فرنٹیئر کور بلوچستان ساؤتھ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. ایف سی کے جدید ترین اسپتال کا افتتاح کیا. کہا اسپتال کو اتنا جلد فنکشنل دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. تربت میں علاج معالجے کی جدید سہولتوں سے آراستہ اسپتال کی اشد ضرورت تھی. جدید اسپتال کو مختصر مدت میں مکمل کرنے پر آئی جی ایف سی کی کارکردگی کو سراہا. محسن نقوی نے دہشت گرد گروہوں کے خلاف کامیاب آپریشنز پر ایف سی بلوچستان کو خراج تحسین پیش کیا. میجر جنرل بلا سرفراز خان نے وزیر داخلہ کو فورس کی پیشہ ورانہ تربیت اور فیلڈ آپریشن سے متعلق بریفنگ دی.
روس کے صدر پوٹن نے یوکرینی ڈرون حملے کے خدشے کے پیش نظر بحریہ کے قومی دن پر فوجی پریڈ منسوخ کر دی 2025 میں بھی فوجی پریڈ منسوخ کی گئی تھی اپنے پیغام میں پوٹن نے کہا روس کے جوہری دفاع نظام کا بحری حصہ مزید طاقتور بن رہا ہے اہلکار بدلتی اسٹریٹجک صورتحال کے پیش نظر خود کو فوری طور پر ڈھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کابینہ سے خطاب میں کہا روس نے یورپ کو توانائی کی فراہمی سے کبھی انکار نہیں کیا یورپ نے خود خریداری سے انکار کیا سمجھتا ہے سب درہم برہم ہو جائے گا مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آباد کاروں نے حملے تیز کر دیے رام اللہ میں 2 مساجد متعدد گاڑیوں اور زرعی اراضی کو آگ لگا دی 2 دن پہلے گاؤں تال میں اسرائیلی آباد کاروں نے اندھا دھند فائرنگ کر کے 4 فلسطینیوں کو شہید کیا تھا درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا قابض فورسز نے کل کیلیا میں فلسطینی نوجوان کو پیشانی پر گولی مار کر شہید کر دیا شام میں مسافر بس اور سیکیورٹی فورسز کی گاڑی میں تصادم 35 افراد جاں بحق 30 زخمی حادثے کے بعد دونوں گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی زخمیوں کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے اسپتال منتقل کیا گیا فرانس اور اسپین کے جنگلات میں لگی آگ نے تباہی مچا دی فرانس میں 2 لاکھ اور اسپین میں ہزاروں افراد محفوظ مقامات پر منتقل سیاحتی مقام کیپ فیرے سے مکمل انخلا کی ہدایت آگ کے باعث فرانس میں 60,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر محیط جنگلات لپیٹ میں آ چکے ہیں فرانسیسی صدر نے فوج کو طلب کر لیا آگ کے باعث اسپین میں پہلی بار قومی ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی آگ ہیٹ ویو کی وجہ سے لگی